اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ وقت کی رعایت سے جو تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے ماخوذ ہے۔ حضور ایدہ اللہ جن آیات کریمہ کی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں ان سے متعلق حضور کی ہدایت پر حضرت اقدس مسیح موعود اور علیہ السلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے ایک انتخاب نور ہدایت کے عنوان سے کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا تھا، تو احباب یہ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جماعت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور آپ اپنے ملک کے بک سٹال سے یا مرکز سے بھی متعلقہ شعبہ سے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ اسی میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز ہر منگل کے روز نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورۃ التکاثر کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ التکاثر کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ التکاثر کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ التکاثر کی آیات کریمہ کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ تم کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا اور تم اسی طرح غافل رہو گے یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچو گے۔ خوب یاد رکھو کہ تم لوگ عنقریب قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کو جان لو گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہاری حالت اس طرح نہیں جس طرح تم سمجھتے ہو، اور عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اندرونی حالت حقیقتاً وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اصل حقیقت تمہارے خیالات کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ کاش تم اصل حقیقت علم یقین کی مدد سے جان سکتے، تب تم کو معلوم ہو جاتا کہ تم ضرور جہنم کو اسی دنیا میں دیکھو گے، اور اس کے بعد تم اسے یقین کی آنکھ سے آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم سے اس دن ہر بڑی نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا کی کثرت حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، تم عنقریب جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے، پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے۔
پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذہ میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا، اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے، اور اگر غور کریں تو اپنی دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو 3 درجوں پر منقسم کیا ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دور سے کسی جگہ بہت سا دھواں دیکھے اور دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کو یقین کرے، اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ینفک اور ملازمت تامہ ہے، جہاں دھواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو، بس اس علم کا نام علم الیقین ہے۔ اور پھر جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس کا نام عین الیقین ہے، اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا، اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبے تک پہنچے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین سے متعلق مختلف موقع پر اس کی مزید تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علم الیقین وہ ہے کہ شائع مقصود کا کسی واسطے کے ذریعے سے نہ بلا واسطہ پتہ لگایا جاوے، جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں، پر آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا، سو یہ علم الیقین ہے۔ اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الہاکم التکاثر کے علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے، اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبے کا نام قرآن شریف کے بیان کی روح سے حق الیقین ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایمان اس اقرار لسانی و تصدیق قلبی سے مراد ہے جو تبلیغ و پیغام کسی نبی کی نسبت محض تقوی اور دور اندیشی کے لحاظ سے صرف نیک ظنی کی بنیاد پر، یعنی بعض وجوہ کو معتبر سمجھ کر اور اس طرف غلبہ اور رجحان پا کر بغیر انتظار کامل اور قطعی اور واشگاف ثبوت کے دلی انشراح سے قبولیت و تسلیم ظاہر کی جائے۔ بہت ہی جامع تعریف ہے ایمان کی۔ حضور فرماتے ہیں لیکن جب ایک خبر کی صحت پر وجوہ کاملہ قیاسیہ اور دلائل کافیہ عقلیہ مل جائیں تو اس بات کا نام ایقان ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں علم الیقین بھی کہتے ہیں۔ تو ایمان اور ایقان اور عرفان میں کیا فرق ہے، یہ ہے جو مضمون جس پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پرمعرفت روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ خود اپنے خاص جذبے اور موہبت سے خارق عادت کے طور پر انوار ہدایت کھولے اور اپنے آلاء و نعما سے آشنا کرے اور لدنی طور پر عقل اور علم عطا فرما دے، اور ساتھ اس کے ابواب کشف اور الہام بھی منکشف کر کے عجائبات الوہیت کا سیر کرا دے اور اپنے محبوبانہ حسن و جمال پر اطلاع بخشے، تو اس مرتبے کا نام عرفان ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں عین الیقین اور ہدایت اور بصیرت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ ہم جو مذہبی اصطلاحات میں علم الیقین، عین الیقین، ایمان، ایقان، عرفان، ہدایت اور بصیرت کے لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خاص طور پر قرآن کریم میں، تو اگر ہم اس تعریف کو سامنے رکھیں تو اس کے معنی کو ہم پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے ایک جو گہرائی ہے اور جو لطف ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور جب ان تمام مراتب کی شدت اثر سے عارف کے دل میں ایک ایسی کیفیت حالی عشق اور محبت کے باذنہ ہی تعالیٰ پیدا ہو جائے کہ تمام وجود عارف کا اس کی لذت سے بھر جائے اور آسمانی انوار اس کے دل پر بکلی احاطہ کر کے ہر یک ظلمت و قبض و تنگی کو درمیان سے اٹھا دیں، یہاں تک کہ بوجہ کمال رابطہ عشق و محبت و باعث انتہائی جوش صدق و صفا کی
بلا اور مصیبت بھی محسوس اللذت و مدرک الحلاوت ہو تو اس درجے کا نام اطمینان ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں حق الیقین اور فلاح اور نجات سے بھی تعبیر کرتے ہیں، مگر یہ سب مراتب ایمانی مرتبے کے بعد ملتے ہیں اور اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ایمان میں قوی ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ ان سب مراتب کو پا لیتا ہے، لیکن جو شخص ایمانی طریق کو اختیار نہیں کرتا اور ہر یک صداقت کے قبول کرنے سے اول قطعی اور یقینی اور نہایت واشگاف ثبوت مانگتا ہے، اس کی طبیعت کو اس راہ سے کچھ مناسبت نہیں، اور وہ اس لائق ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس قادر غنی بے نیاز کے فیوز حاصل کرے۔ آپ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو ایک ہی دن میں حق الیقین کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک ظن ہوتا ہے اور ایک یقین۔ ظن صرف خیالی بات ہوتی ہے، اس کی صحت اور سچائی پر کوئی حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں احتمال کذب کا ہوتا ہے، لیکن یقین میں ایک سچائی کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یقین کے بھی مدارج ہیں، ایک علم الیقین ہوتا ہے، پھر عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ جیسے دور سے کوئی آدمی دھواں دیکھتا ہے تو وہ آگ کا یقین کرتا ہے اور یہ علم الیقین ہے، اور جب جا کر دیکھتا ہے تو وہ عین الیقین ہے، اور جب ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ جلاتی ہے تو وہ حق الیقین ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سورہ تکاثر کی بڑی تفصیل سے تفسیر بیان فرمائی ہے، نہایت ہی بصیرت افروز اور حقائق اور معارف سے پر۔ اس میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سورت جمہور کے نزدیک مکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کو 1000 آیات کے برابر بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو 1000 آیات پڑھ لیا کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ خدا اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ طاقت کس انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ 1000 آیات روزانہ پڑھا کرے؟ اس پر آپ نے سورہ تکاثر کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ اس کے آخر تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورت 1000 آیات کے برابر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس جگہ 1000 آیات سے قرآن کریم کا چھٹا حصہ مراد نہیں، کیونکہ سارے قرآن کی قریباً 6000 آیات ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غرض قرآن ہے وہ اس صورت میں بیان کر دی گئی ہے، کیونکہ عربی زبان میں 1000 سے صرف 1000 کا عدد مراد نہیں ہوتا، بلکہ ان گنت اور بے انتہا چیز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ان گنت اور بے انتہا فائدہ انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ اس غرض کو سمجھ جائے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت قائم کیا ہے، اور جس کو پورا کرنے کے لیے آدم سے لے کر وہ اپنے مامورین دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ صورت 1000 آیات کے برابر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس صورت پر غور کرو اور اس کے مطالب کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو تو تمہارے متعلق یہ کہا جا سکے گا کہ تم نے اس صورت سے وہ فائدہ اٹھا لیا جو سارے نبیوں کی بعثت کی اصل غرض ہے۔ نبیوں کی بعثت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کا عشق ان میں پیدا کریں۔ بس جب کوئی شخص اس صورت پر غور کرے گا اور حالت سیئہ سے لوٹ کر حالت طیبہ کی طرف آئے گا تو لازماً وہ اس مقصد کو حاصل کر لے گا جس کے لیے قرآن کریم نازل ہوا، اور جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عالم سے سلسلہ نبوت قائم فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتابوں اور تقریروں میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت سرد کر کے خدا تعالیٰ کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کریں۔ پس سورہ تکاثر نبوت کی اصل غرض بیان کرنے والی صورت ہے، اور جو شخص اس صورت کے مطالب کو اپنے مد نظر رکھتا ہے وہ اپنی حالت کو نبیوں کی حالت کے مشابہ بنا لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی چیز انسان کی توجہ کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دے
تو عربی زبان میں اس کے لیے الہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ التکاثر کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنی کثرت میں مقابلہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ مفردات میں لکھا ہے الہاکم اشغلکم التباری فی کثرت المال والعز۔ تکاثر کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ مال اور عزت کی کثرت میں کرنا، یعنی یہ کہنا کہ ہمارا مال زیادہ ہے یا ہماری عزت زیادہ ہے، تم ہمارے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتے ہو۔ پس الہاکم التکاثر کے معنی یہ ہوئے کہ تم کو ایک دوسرے سے مال، عزت اور تعداد میں زیادہ ہونے کے فخر نے غافل کر دیا ہے، یا بعض دوسری چیزوں سے تمہاری توجہ ہٹا کر اپنی طرف پھیر لیا ہے۔ فرماتے ہیں تکاثر کے معنی ہوتے ہیں ذاتیات کا غلبہ۔ آخر دنیا میں کیوں ایک انسان دوسرے پر فخر کرتا ہے؟ اسی لیے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھنے کے وہ اپنی ذات کی بڑائی دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اگر اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس کی نگاہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے صرف ذاتی بڑائی کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے۔ بس دوسروں پر فخر کرنے کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے سامنے صرف اس کی ذاتی بڑائی رہ جاتی ہے، خدا تعالیٰ کا فضل جو تمام ترقیات کا اصل باعث ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بڑائی بیان کی اور پھر فرمایا میں کوئی فخر نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ خوبی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومن باوجود بڑائی حاصل ہونے کے تفاخر سے کام نہیں لیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے لیے موجب فخر ہے وہ مجھے خود بخود حاصل نہیں ہوئی بلکہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے جب کسی انسان کے اندر تکاثر پیدا ہوگا اور وہ اپنی کثرت پر فخر کرے گا یا اپنی عزت پر فخر کرے گا یا اپنے مال پر فخر کرے گا یا اپنی طاقت پر فخر کرے گا تو لازمی طور پر خدا تعالیٰ کا وجود اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ بس تکاثر کی وجہ سے ایک تو خدا تعالیٰ کے فضل انسانی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی ذات بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی تسلسل میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس جب بھی کوئی فخر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت لوگ گزر چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانوں میں بڑی شہرت کے مالک رہے ہیں، میرے لیے فخر کا کون سا مقام ہے۔ بس تکاثر سے کام لینے والا صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کی ذات کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کے ملائکہ کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے سابق علوم اور سابق ایجادات سے بھی انکار کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ دادا تو محض جاہل تھے، کمال صرف اسی کو حاصل ہوا ہے۔ پس تکاثر کا ایک نتیجہ واقعات کے انکار کی صورت میں رونما ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور غرباء پر ظلم شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کا ذہن اس طرف جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مال دیا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں، اس کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں دوسروں سے خدمت لوں اور دوسروں کا کام یہ ہے کہ وہ میری غلامی اختیار کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام اخلاق فاضلہ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مجمل الفاظ میں بیان کیا اور الہا کے بعد ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ تمہیں تکاثر نے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، تاکہ تمام وہ چیزیں جن سے تکاثر نے غافل کر دیا یا جن سے تکاثر غافل کر سکتا ہے وہ ایک ایک کر کے انسان کے ذہن میں آ جائیں اور وہ اس مضمون سے زیادہ سبق حاصل کریں۔ غرض اس ابہام میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنی باتوں سے تکاثر انسان کو غافل کر دیا کرتا ہے وہ سب کی سب باتیں اس آیت میں شامل ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم کسی ایک نیکی سے نہیں بلکہ سب کی سب نیکیوں سے اس روح مفاخرت کی وجہ سے محروم ہو گئے ہو۔ بس ان کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اس مضمون کو نہایت وسیع اور شاندار بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کی مزید تشریح مختلف پہلوؤں سے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں ماضی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں ماضی کے الفاظ کس حکمت کے ماتحت استعمال کیے گئے ہیں
اور چونکہ انہوں نے زورتم المقابر کے معنی انسان کے مر جانے اور اس کے قبر میں داخل ہو جانے کے کیے ہیں، اس لیے بعض نے کہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زورتم المقابر تحقق وقوع کے لیے آیا ہے، یعنی تکاثر نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم مر گئے، یعنی چونکہ یہ بات ضرور ہو کر رہنی ہے اور موت ایسی چیز ہے جس سے کسی انسان کو مفر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بات ایسی قطعی اور یقینی ہے کہ ہم اس کے مضارع کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ تحقق وقوع کا مسئلہ وہاں چسپاں ہوتا ہے جہاں وقوع لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ مثلا قرآن کریم نے یہ پیشگوئی کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتیں گے اور مکے کو ایک دن فتح کر لیں گے۔ اب مکے کا فتح ہونا کفار کی نظروں سے بالکل پوشیدہ امر تھا اور وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ سمیت مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے اور کفار ان کے زیر نگین آ جائیں گے۔ بس چونکہ یہ بات کفار کی نگاہ میں بالکل غیر ممکن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دینے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا اور بتا دیا کہ تم تو اس پیشگوئی کو نہیں مانتے، لیکن ہم اسے ایسا قطعی اور یقینی سمجھتے ہیں جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے اور جس کے وقوع میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن زیارت قبور یا قبروں میں داخل ہونا تو ایک ایسی بات ہے جس کا کفار بھی انکار نہیں کرتے تھے اور وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہر انسان ایک دن لازماً مر جائے گا۔ بس اس قاعدے کا اطلاق یہاں درست نہیں، یہ قاعدہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب تو انکار کر رہا ہو اور متکلم کو اپنے کلام پر زور دینا مقصود ہو۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں میرے نزدیک ان آیات میں مقابر کے لفظ سے مٹی والی قبریں مراد نہیں بلکہ تباہی اور بربادی مراد ہے، اور اگر ہم یہ معنی کریں تو یہ آیات اپنے مطالب کے لحاظ سے وسیع بھی ہو جاتی ہیں اور کسی غیر معمولی تعویل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو تکاثر نے اتنا غافل بنا دیا ہے کہ جن چیزوں سے تکاثر نے تمہیں روکا تھا ان کی طرف تم لوٹ نہیں سکے، یہاں تک کہ تم تباہی کے سرے پر پہنچ گئے ہو اور تمہاری بربادی کا وقت آ گیا۔ پس زرتم المقابر سے مقبرہ جسمانی مراد نہیں بلکہ یہ وہ مقبرہ ہے جس کا محاورہ زبان میں ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم تو مر گئی، یا فلاں شخص کے متعلق تم کیا پوچھتے ہو وہ تو مر گیا، یعنی اس کے اندر بیداری کی روح نہیں رہی، اس میں اخلاقی زندگی نہیں رہی، اس میں دینی زندگی نہیں رہی، اس میں قومی زندگی نہیں رہی، اس میں سیاسی زندگی نہیں رہی، اس میں عائلی زندگی نہیں رہی۔ جب کسی قوم یا فرد کی یہ حالت ہو تو کہتے ہیں کہ اس پر موت طاری ہو گئی۔ بس یہاں ان ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے جن سے تکاثر انسان کو محروم کر دیا کرتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم میں دین بھی نہیں رہا، تم میں دنیا بھی نہیں رہی، تم میں اخلاق بھی نہیں رہے، تم میں علم بھی نہیں رہا۔ ایسا آدمی کسی ایک موت کے نیچے نہیں، ہزاروں موتوں کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ بس الہاکم التکاثر کے معنی یہ ہوں گے کہ قومی طور پر تم پر تنزل اور بربادی کا وہ دور آ گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی قوم زندہ نہیں کہلا سکتی، اور گو اس میں مکہ والے مخاطب ہیں، مگر اس ذریعے سے یہ قانون بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو قوم تکاثر کے پیچھے پڑتی ہے وہ مقبرے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ قوم آخر مر جاتی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی ہے۔ بہت ہی پرمعرف تفسیر ہے اور حالات حاضرہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آتا ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی دنیوی عزت دیکھ کر لوگ واہ واہ کہنے لگ جاتے ہیں تو تکاثر کا راستہ کھل جاتا ہے، اور وہ اس واہ واہ کے اثر کے نیچے اسی راستے پر چلنے لگتے ہیں جس راستے پر پہلی قومیں چلیں، اور جو اصل چیز ہوتی ہے اسے بھول جاتے ہیں، اور جب دین کو بھول جاتے ہیں تو خالص مقصود دنیا رہ جاتی ہے اور وہ بے تحاشا اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آخر اس کے 3 نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اول، بنی نوع انسان میں ان کے خلاف رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکاثر کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر کے نتیجے میں لوٹ مار اور ظلم پیدا ہوتا ہے۔ آخر بنی نوع انسان میں ان کے خلاف جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ حکومت کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوم، کبھی بنی نوع انسان میں تو ان کے خلاف رد عمل پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کی اپنی اولاد ان کی کمائی کو استعمال کر کے عیاش ہو جاتی ہے اور اس طرح ان میں اندرونی زوال پیدا ہونے لگتا ہے۔ باپ دادا کی جائیداد چونکہ مفت ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس لیے عیاشی میں مبتلا ہو کر وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔
بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں مگر عیاشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے کنچنیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، شرابیں پیتے رہتے ہیں اور حکومت کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت عمراء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ سوم، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اس قوم کی ٹکر ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیوی تباہی کے سامان تو نہیں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر اس قوم کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ غرض جب کوئی قوم تکاثر کے نتیجے میں زرتم المقابر کے مقام پر پہنچ جائے تو اس میں ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور پیدا ہو جاتی ہے، یا تو رعایا میں رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے حاکموں کو توڑ دیتے ہیں، یا اندرونی طور پر حکام میں ایسا تنزل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، اور یا پھر خدائی غضب نازل ہو کر ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت ہی پرمعارف اور حقیقت افروز، بصیرت افروز تفسیر ہے۔ وقت کی رعایت سے صرف چند باتیں ہی آپ کے سامنے پیش کی جا سکی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والوں کو چاہیے، اور خاص طور پر احمدی احباب کو تو ضرور چاہیے، کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر تک رسائی حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور اس طرح اپنے قلوب و اذہان کو قرآنی انوار سے منور کرتے ہوئے پھر اس نور کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور دوسری دنیا کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور قرآنی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پاک تبدیلیاں پیدا کریں کہ مجموعی طور پر قومی لحاظ سے بھی ہم ان راہوں کو اختیار کرنے سے بچیں جن کے متعلق قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں، اور ہم ان راہوں پر چلنے والے ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کی راہوں میں آگے بڑھانے والی ہوں۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔